اللہ میں رہے اور حسین کی مدد نہ کی تو واصل جہنم ہو، لیکن اگر تو کوفے کی طرف چلا جائے شاید بچ، کیونکہ جو آنکھوں سے زہرا کے لال کو کٹتا ہوا دیکھے اور مدد نہ کرے مولا فرماتے وہ جہنمی، لیکن اگر کوفے میں رہو توابین کی طرح اور مجھے شہید ہوتے ہوئے نہ دیکھو تو شاید بچ سکو۔ امام فرماتے چلا جا اب بھی وقت ہے، نکل جا۔ کہ تو نہیں مولا میں رکوں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ پھر امام اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابھی اس وقت اگر تجھے حسین سے کچھ مانگنا ہے مانگ لے، بعد میں کچھ مت کرنا۔ مولا فرماتے میری قمیص چاہیے تجھے دے دوں، جنگی لباس تھا۔ مولا فرماتے اگر یہ میرا کمر بند تجھے چاہیے ابھی کہو تجھے اتار کے دے دوں۔ پھر مولا اپنا ہاتھ بلند کرتے فرماتے اگر میری انگوٹھی چاہیے میں تجھے دے دوں، جو تجھے مانگنا ہے مجھ سے ابھی مانگ لے، بعد میں کچھ نہیں کرنا۔ فرماتے اس نے نہیں سنا۔ جب حسین شہید ہو گئے، مولا کی گردن کٹ چکی، لاشا پامال ہو چکا، یہی شخص حسین کے لاشے کے اوپر آتا ہے، ایک مرتبہ مولا کا کمربند بھی اتارتا ہے، حسین کی انگوٹھی کی طرف دیکھتا ہے۔ مولا نے کہا تھا اگر چاہیے تو ابھی لے لے، جو کچھ مانگنا ہے لے لے، لیکن اس وقت اس نے نہیں سنی، کیونکہ مولا جانتے تھے یہ کیا کرے گا۔ ایک مرتبہ مولا کی انگوٹھی کو دیکھتا ہے اور اتارنا چاہتا ہے، جناب زینب فرماتی ہے نہیں اتری، اس نے خنجر نکالا اور مولا کی انگلی کو کاٹ دیا۔ یہ نفس عزیزو ایک ایسا دشمن ہے جو انسان کو اہل بیت کا دشمن بنا دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے، کبھی بھی مطمئن نہ ہونا کہ تم اس سے جیت گئے ہو۔ کہ علماء فرماتے ہیں ہمیشہ یہ دعا کرو اے خدا مجھے عاقبت بخیر بنانا۔ پوری زندگی علی کا کلمہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، لیکن ڈرو کہ آخرت میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ امام خمینی کے دوست و استاد، لیکن جب سکرات کا وقت آتا ہے امام خمینی اس کے سر پر بیٹھے فرماتے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، کہتا نہیں پڑھوں گا۔ کہ بھائی کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہ خدا بڑا ظالم ہے، الیاذ باللہ، خدا نے مجھ پہ ظلم کیا۔ کہ بھائی کیسا ظلم کیا خدا نے؟ کہ تجھے اتنا بڑا خمینی بنا دیا، دونوں ساتھ پڑھے ساتھ لکھے، لیکن خدا نے مجھے مقام نہیں دیا۔ یہ نفس آخری وقت میں بھی گمراہ۔ امام خمینی اتنا روئے، فرماتے پوری زندگی مذہب اہل بیت پہ رہا، لیکن آخری وقت میں شیطان نے اس کو آ کر گمراہ کر دیا۔ مولا فرماتے دعا کیا کرو اس نفس کے حربے سے بچا کرو۔ اے مومن تیری روح تیرے نفس کے پنجرے میں ہے، کوشش کیا کرو اپنی روح کو اس نفس سے آزاد کرو۔ جب آیت اللہ بحر العلوم فرماتے ہیں کہ امام حسین نے ایک دن روزہ رکھا تو جناب زہرا رسول خدا کے پاس گئیں، کہنے لگی بابا میرے لال نے آج بچپنے میں پہلی مرتبہ ایک روزہ رکھا ہے، میں چاہتی ہوں آپ افطاری پہ آ جائیں اور میرے بیٹے کو کچھ نہ کچھ دیں، اپنی قدر و قیمت کو جانیے۔ حسین سفرے پر بیٹھے تھے، علی موجود تھے، حسن موجود تھے، بی بی موجود تھی، رسول خدا موجود تھے۔ ایک مرتبہ جب افطاری کا وقت ہوا تو نانا نے کہا میرے لال افطاری کر دے۔ امام حسین نے فرمایا نانا پہلے مجھے یہ بتائیے آپ مجھے کیا دیں گے؟ رسول خدا فرماتے حسین میں تیرے چاہنے والوں کو اپنی عبادتوں کا آدھا حصہ دے دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا علی کو کہا بابا آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا حسین میں تیرے چاہنے والوں پر اپنی عبادتوں کا پوری آدھی عبادتیں بخش رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں حسن بھیا تو مجھے کیا دے گا؟ مولا حسن فرماتے ہیں حسین میں نے تیرے چاہنے والوں کو اپنی آدھی عبادتیں دے دی۔ ایک مرتبہ پوچھتے اماں آپ مجھے کیا دیں گی؟ جناب زہرا فرماتی میرے لال میں نے بھی اپنی عبادتوں کا آدھا حصہ تیرے چاہنے والوں کو دے دیا۔ اب تصور کرو زہرا کی عبادتیں کیسی تھیں، کبھی ٹوٹی ہوئی کمر سے بی بی نے نماز پڑھی تھی، علی نے اپنے زخمی سر سے اللہ کی عبادت کی تھی، حسن نے اپنے کلیجے کے
ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے اللہ کی عبادت کیجیے. وہ حسن کہہ رہا ہے کہ میں حسین کے چاہنے والوں کو اپنی آدھی عبادتیں دے رہا ہوں. فرماتی جب حسین جناب زہرا کی شکم میں تھے تو بی بی جاتی رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ بابا یہ کیسا بچہ ہے میری شکم میں جو رو رو کے کہتا ہے اماں میں پیاسا ہوں, جو رو کے کہتا ہے اماں میں بے